میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ میں تم کو کیا بتاؤں، ابھی جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا نا میرے پاس، انہوں نے امام حسین کو دیکھ کر، اس بچے کو دیکھ کر کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس بچے سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں، جس بچے سے آپ اتنے پیار کر رہے ہیں، کل کربلا کی میدان میں آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اللہ آج ہم اسی دن خوشیاں مناتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ مسلمانوں غیرت کیا ہو گئی؟ آج ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا کہ جس دن یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، آج ہم اسی دن ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ مسلمانوں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آؤ توبہ کرو اور اپنے رب کے حکم پر چلنے والے بن جاؤ۔ مجھے بتاؤ، محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ، دل سے سوچ کر بتانا، دل سے سوچ کر بتانا میرے بھائیوں، اگر ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے، دو میت ہو جائے، تو بتاؤ میرے بھائیوں، ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں پینا اچھا لگتا ہے، ہمیں کسی کی آواز اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی ہے۔ اور اگر اسی دن ہمارے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی ڈی جے بجا دے، ڈھول تاشے بجا دے، تو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے کہ اس کے گھر کے بغل میں، اس کے پڑوسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے اور یہ ڈی جے بجا رہا ہے، ڈھول تاشے بجا رہا ہے، کتنا بے غیرت انسان ہے۔ لیکن مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو یوم عاشوراء کے دن اور محرم الحرام کے دن ڈی جے بجاتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، مجھے بتاؤ یوم عاشوراء کے دن کیا ہوا تھا؟ بتاؤ یوم عاشوراء کے دن، 10 محرم الحرام کے دن کیا ہوا تھا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور بتاؤ ہم اس دن یہ ڈھول تاشے بجاتے ہیں تو کیا میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برا نہیں لگے گا؟ لگے گا برا۔ اور اگر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگے تو میرے نبی کو بھی برا لگے گا۔ اور جو شخص میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا، رب کعبہ کی قسم اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ میں بتا کر اپنی باتوں کو جو ختم کر دوں گا، دل کی کانوں سے سنیے گا۔ ایک دن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، ام سلمہ آج میرے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام سلمہ آج میرے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دینا، اس لیے کہ آج مجھ سے ایک اللہ کا خاص فرشتہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پہرا دینے لگتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلے آتے ہیں۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑی سی عمر ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ رکنا چاہتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، ابھی آپ کا بچپنا ہے، تھوڑی سی عمر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے امام حسین میرے آقا کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہی، کچھ دیر کے بعد ہی میرے آقا کے کمرے سے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے، زور زور سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ ام سلمہ پریشان ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ آخر میرے آقا میرے سرتاج کے کمرے سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی؟ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے میرے آقا کے پاس جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟
کہ میرے آقا جناب محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے زار و قطار رو رہے تھے، اتنے زار و قطار رو رہے تھے کہ میرے آقا کے آنسو سے پوری داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری زندگی آپ پر قربان، میرے خاندان آپ پر قربان، آج سے پہلے میں نے آپ کو اتنے زار و قطار روتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن آخر آج وجہ کیا ہے، آج مقصد کیا ہے کہ آج آپ اپنے نواسے کو سینے سے لگا کر، گلے سے لگا کر اتنے زار و قطار رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو سنو میرے بھائیو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں تم کو کیا بتاؤں، ابھی جو اللہ کا فرشتہ آیا تھا نا میرے پاس، انہوں نے امام حسین کو دیکھ کر، اس بچے کو دیکھ کر کہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس بچے سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں، جس بچے سے آپ اتنے پیار کر رہے ہیں، کل کربلا کی میدان میں آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اللہ، آج ہم اسی دن خوشیاں مناتے، ڈی جے بجاتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں، مسلمانوں غیرت کیا ہو گئی؟ آج ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا کہ جس دن یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، آج ہم اسی دن ڈھول تاشے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے آؤ توبہ کرو اور اپنے رب کے حکم پر چلنے والے بن جاؤ، اپنے حبیب کے طریقے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا میرے بھائیوں کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر یہودیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو رب کعبہ کی قسم، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر سے اٹھائے گا نا تو یہودی بنا کر اٹھائے گا۔ اگر ہم دنیا میں رہ کر کافروں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو رب کعبہ کی قسم، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر سے اٹھائے گا نا تو کافر بنا کر اٹھائے گا۔ اور اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو رب کعبہ کی قسم، کل قیامت کے دن جب اللہ قبر سے اٹھائے گا تو محمدی بنا کر اٹھائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، ہمارا خیر اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی کے طریقے پہ چلے، نہیں تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، دنیا میں تو ہم اور آپ رسوا ہی ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں رسوا ہونا پڑ جائے۔